الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يتقبل الله من المتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خودآگاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خودآگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو، عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ میرے دوستو، آج یہ پروگرام جو ختم بخاری اور بچوں کے سالانہ اختتامی پروگرام کی مناسبت سے ہے، بہت ہی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اپنے دیار میں ختم بخاری کا یہ ایک پہلا سلسلہ شروع ہوا۔ بخاری شریف وہ کتاب ہے جس کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کریم کے بعد اس سرزمین پر سب سے زیادہ صحیح ترین کتاب کوئی ہے تو وہ بخاری شریف ہے۔ بخاری شریف کی جو شروعات ہوتی ہے وہ انما الاعمال بالنیات لکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ یہ پہلی حدیث ہے جس میں انسان کو یہ بتایا گیا ہے کہ تم اپنے ہر عملوں کے لیے اپنے نیت کو درست کرو، اخلاص اور للہیت کا جذبہ پیدا کرو۔ اگر کوئی بڑا سے بڑا عمل کیا جائے لیکن نیک نیتی کا جذبہ نہ ہو، اللہ کی رضا مقصود نہ ہو، تو وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اسی لیے اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ اور رسول کی رضا اور خوشنودی کے لیے مکہ کو چھوڑ کر اپنے گھر کو اور اپنے وطن کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کیا تو ان کے ہجرت کا ثواب اللہ رب العزت ان کو بھرپور عنایت فرمائیں گے۔ لیکن بہت سارے لوگ ایسے تھے جو ہجرت اس لیے کر رہے تھے تاکہ کچھ دنیا کا منافع ہم کو مل جائے۔ ہمارے کاروباری بہت ساری چیزیں مدینے میں ہیں، اگر ہجرت کر کے جائیں گے تو مدینے میں وہ ہمارا کاروبار منافع بخش ہو جائے گا، تو تجارت کے فائدے کے لیے وہاں جانا چاہتے تھے۔ اور بہت سارے لوگ مکہ چھوڑ کر مدینہ کسی عورت کی محبت یا شادی کے ارادے سے جا رہے تھے۔ تو جو جس مقصد سے ہجرت کیے تو اس کی نیت میں، اس کے ارادے میں، اس کے دل میں جو کچھ بھی تھا اسی کے مطابق اللہ رب العزت اس کو پھل دیتے ہیں اور اس کو اللہ رب العزت اجر اور ثواب عنایت فرماتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، ہم لوگوں کو اپنے تمام اعمال میں اور تمام تر چیزوں میں بنیادی طور پر اپنے ارادے کو، اپنی نیت کو پاکیزہ بنانے کی ضرورت ہے۔ اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ کسی شخصیت کی تعمیر ہو یا کسی ادارے کی تعمیر ہو، اس کو اگر آپ بنانا چاہتے ہیں، سنوارنا چاہتے ہیں تو 3 شرطیں ہیں۔ سب سے بنیادی شرط یہ ہے کہ آپ کی نیت اچھی ہو، اخلاص کا جذبہ ہو، للہیت سے آپ ہمکنار ہو۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ آپ وہ کام مسلسل جد و جہد کے ساتھ کریں، ایسا نہ کہ لاپرواہی کے ساتھ، غفلت کے ساتھ کر رہے ہیں آپ کام،
اگر محنت ہوگی، مسلسل جد و جہد ہوگی، تو کوئی دنیا کا ایسا کام نہیں ہے کہ انسان اس دنیا میں نہیں کر سکتا۔ اسی لیے تو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سے ہر کر نہ سکا۔ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا۔ اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا کہ آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا۔ تو میرے دوستو، انسان وہ طاقت ہے جو سورج کی شعاؤں کو گرفتار کر سکتا ہے، ہواؤں کو، فضاؤں کو، سمندر کی لہروں کو اپنے قبضے میں لے سکتا ہے، بشرطے کہ محنت ہو۔ تو کسی بھی ادارے کے لیے محنت بھی شرط ہے، اور کسی بھی انسان کی تعمیر اور تربیت کے لیے بھی۔ یہ مدرسے بنانا بھی مستقل ایک محنت طلب کام ہے، اور ایک بچے کو اسیر نو تعلیم یافتہ بنانا یہ اس سے زیادہ محنت طلب کام ہے۔ اور عام طور پر گارجین حضرات جو بچے دیتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچے کو مدرسے میں دے دیا ہے تو اب ان کی ذمہ داری ہمارے سر سے ختم ہو گئی، اب مدرسے کے مولوی صاحب جانے یا مدرسے کے محتمم جانے۔ تو میرے دوستو، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ یہ بچے کی تربیت آپ کے استاد، بچوں کے استاد یا مدرسے کے ذمہ دار صرف زیادہ سے زیادہ 20%، 30% کر سکتے ہیں۔ 80% یا 70% محنت آپ کو خود کرنی ہوگی۔ اگر بچہ کسی بھی طرح سے مدرسے میں حافظ بن کر یا مولانا بن کر آپ کے یہاں آ بھی گیا، لیکن آپ کے گھر کا ماحول اگر دیندارانہ نہیں ہے، آپ کی تربیت کا اس میں دخل نہیں ہے، تو وہ بچہ راہ راست پر نہیں چل سکتا ہے اور صحیح طریقے سے آگے کی بہتر زندگی نہیں گزار سکتا ہے۔ اس لیے ہر ماں باپ کی ذمہ داری پہلے مرحلے میں ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت میں خوب سے خوب محنت کرے، جد و جہد کرے، اور اگر نہیں کرتے ہیں تو اپنے بچوں کی حقوق کی ادائیگی میں وہ کوتاہی کے مرتکب ہو رہے ہیں، اور اللہ کے ہاں اس کا بہت سخت حساب ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو، ہم لوگوں کو چاہیے کہ دوسری شرط جو مسلسل محنت اور جد و جہد اور تگ و دو کا متقاضی ہے، اس کو بھی اپنی زندگی میں داخل کریں۔ اور بزرگوں نے جو تیسری بات بتائی ہے کسی بھی ادارے یا شخصیت کی تعمیر کے لیے، وہ یہ ہے کہ آپ کے اندر صبر کا مادہ ہو، قوت برداشت ہو۔ اگر قوت برداشت اور صبر نہیں ہے تو پھر آپ کوئی بھی کام کو تکمیل تک نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ اس لیے یہ صبر و تحمل کا جذبہ بھی خاص طور پر مدارس کے چلانے کے لیے بھی اور بچوں کی تربیت کے لیے بھی نہایت ہی اہم اور ضروری ہے۔ اسی لیے میں نے آپ کے سامنے ابھی قرآن کا ایک مختصر سا ٹکڑا پڑھا ہے، اور اس ٹکڑے میں اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت متقی اور پرہیزگار لوگوں ہی کے عمل کو قبول کرتے ہیں۔ یہ ٹکڑا آیت کریمہ کا جو ہے یہ خاص پس منظر میں نازل ہوا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک حابیل اور دوسرا قابیل۔ ایک بیٹے کی عبادت اللہ کی ہاں قابل قبول ہو جاتی ہے، اور دوسرے بیٹے کی عبادت اللہ کی ہاں قابل قبول نہیں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جس کی عبادت قبول نہیں ہوئی وہ حسد میں اور کینے میں مبتلا ہو کر اپنے بھائی کو قتل کر دیتا ہے، اور قتل کر دینے کی وجہ سے وہ قیامت تک کے لیے قتل کا گنہگار بن جاتا ہے۔ تو اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے بیان کرنے کے بعد ان دونوں بھائیوں میں سے کس کا عمل اللہ کی ہاں قابل قبول ہوا، کس کا نہیں ہوا، اس کی حقیقت کو اجاگر کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ رب العزت جو تقوی اختیار کرنے والے لوگ ہیں، جن کے دلوں میں اللہ سے محبت ہے، جو اللہ کی رضا جوئی کے لیے، خوشنودی کے لیے اعمال صالحہ کرتے ہیں اور اپنے نبی سے محبت رکھتے ہیں اور دین کے تمام فرائض کو اور ذمہ داریوں کو، واجبات کو ادا کرتے ہیں، وہی لوگ اصل اپنے عمل کو اللہ کے ہاں قابل قبول بناتے ہیں، اور اللہ کے ہاں وہی مقبول اور محبوب بندہ ہوتا ہے۔ جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت نہیں ہے اور اللہ کی رضا جوئی اس کا مطمع نظر نہیں ہے، ان کا کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتا۔ ابھی خاص اسی واقعے کے پس منظر میں آپ دیکھ لیجئے کہ یہ بخاری شریف کے ختم کی مجلس ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی ہے بخاری شریف، آج تک
کوئی بھی عالم دین اس وقت تک عالم نہیں بنتا جب تک کہ اس کو پڑھ نہ لے. یہ مقبولیت اور ہمیشہ کے لیے اللہ نے اس کو جو جاری اور ساری فرما دیا ہے, یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ ان کے تقوی کی وجہ سے ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ جس وقت بخاری شریف لکھ رہے تھے, اللہ کی خشیت اور تقوی میں اس حد تک پہنچے ہوئے تھے کہ ایک ایک حدیث اس میں, جبکہ ہزاروں حدیث ہے, تقریباً کتنے احادیث ہے, 6000 کے قریب, وہ ابھی آپ کے سامنے بتائیں گے ختم بخاری کے موقع پر. لیکن ایک حدیث کو لکھنے کے لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ مستقل غسل کرتے تھے, 2 رکعت نفل نماز پڑھتے تھے اور اللہ سے دعا کرتے تھے, پھر ایک حدیث لکھتے تھے. اس طرح اللہ نے اس کو قیامت تک کے لیے مقبولیت عطا فرمائی. حضرت امام موطا امام مالک رحمت اللہ علیہ, موطا امام مالک, یہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کی تصنیف ہے اور حدیث کی بہت ہی قدیم مشہور کتاب مانی جاتی ہے. تو امام مالک رحمت اللہ علیہ چاروں ائمہ میں دوسرے نمبر کے سب سے بڑے امام مانے جاتے ہیں. ان کے زمانے میں ایک بڑے عالم دین تھے جن کا نام تھا علامہ ابن زیب رحمت اللہ علیہ. انہوں نے بڑی ضخیم کتاب لکھی موطا کے نام سے. ایک آدمی آ کر کہنے لگے امام موطا امام مالک رحمت اللہ علیہ, ایک آدمی آ کر امام مالک رحمت اللہ علیہ سے کہنے لگے کہ حضرت آپ نے یہ مختصر سی موطا امام مالک لکھی ہے, جبکہ فلاں عالم دین نے بڑی ضخیم کتاب موطا کے نام سے لکھی ہے. مل فائدۃ فی تصنیفہ, آپ کی اس تصنیف کا کیا فائدہ ہوگا, کون آپ کی کتاب کو پڑھیں گے, جبکہ اتنی ضخیم اور بڑی کتاب انہوں نے تیار کر دی ہے. تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ایک تاریخی جملہ فرمایا اور مختصر میں فرمایا, ما کان للہ بقیہ, کہ جو اللہ کے لیے ہے وہ باقی رہے گا. آج دنیا جانتی بھی نہیں ہے کہ علامہ زیب نے بھی کوئی ایک کتاب موطا کے نام سے لکھی ہے. اگر وہ نام اگر کتابوں میں ابھی بھی تذکرہ ان کا موجود ہے تو وہ صرف امام مالک کے پس منظر میں, ان کے سوانح حیات میں. تو میرے دوستو, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ چھوٹا سا کام کریں, مختصر سا کام کریں, لیکن آپ کے دل میں تقوی للہیت کا جذبہ ہو. آج عجیب رونمائی اور شہرت, نام و نمود کا جذبہ ہمارے معاشرے میں پیدا ہو گیا ہے کہ چھوٹی سی بھی نیکی کو فوراً سوشل میڈیا کی زینت بنانا ضروری سمجھتے ہیں, اور چھوٹے چھوٹے کام جس کی وجہ سے ہم اللہ کے ہاں کچھ تقرب حاصل کر سکتے ہیں, ان سب کو موبائل کی دنیا میں لا کر کے زینت بنانا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو ایک طرح سے سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اگر آپ کو بزنس کرنا ہے تو بزنس اپنی جگہ کیجئے, لیکن کم سے کم دین کے کاموں کو آپ اپنے آپ کو یعنی کہ اللہ کے ہاں ناراض کرنے کا ذریعہ مت بنائیے. تو میرے دوستو, ہم لوگوں کو ہر عبادت جو اللہ کے لیے, اللہ کی رضا جوئی کے لیے کرنی ہے, اس پر ذرا خصوصی توجہ دینا ہے, اور صرف اللہ کی رضا اور اللہ کے درمیان کسی اور کو حائل نہیں ہونے دینا ہے, تاکہ ہمارے اعمال خراب نہ ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستو, وقت کم ہے, ادھر اشارے دیکھنے لگا ہوں میں, اس لیے اپنی بات ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ.